الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صلوات۔ نہایت قابل احترام خواتین و حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ یہ مجلس مرحوم و مغفور ممتاز سعید صاحب کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہوئی ہے، اور ان کے عزیز اور ان کے احباب ان کے حوالے سے اپنی کچھ یادیں اور یادداشتی نوٹس آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکے۔ اب اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ میں موصوف کے متعلق کچھ کہوں، چونکہ وقت کے دامن میں کوئی زیادہ گنجائش نہیں رہ گئی۔ قاعدتاً تو میری تقریر اسکیجول کے مطابق ختم ہو چکی ہے، چونکہ مجھے 7 سے 7:30 خطاب کرنا تھا اور 7:45 ہو چکے ہیں، تو میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ صرف چند جملے جو مرحوم کی ہمشیرہ نے مجھ سے ایک ٹیلی فونی گفتگو میں ریکویسٹ کیے تھے کہ میں موت کے حوالے سے ایک مختصر بیان یہاں پہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ عزیزان گرامی، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا اس دنیا میں کوئی بھی منکر نہیں۔ کوئی کسی اور چیز کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، مگر موت پہ سبھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو بھی انکار نہیں۔ قرآن مجید کی آیہ مجیدہ ہمیشہ ایسے مواقع پہ پڑھی جاتی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ شاعر نے جو کہا بہت عمدہ کہا کہ جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا؟ وہ جو مقصود کائنات تھے، وہ کہ جن کی خاطر یہ سارا نظام آفرینش وجود میں آیا، جب وہی اس دنیا میں نہ رہے تو پھر اس دنیا میں کون رہے گا؟ اور انیس نے غالباً جو کہا تھا کہ آنا دلیل جانے کی ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے بہرحال اسے جانا ہے۔ عزیزان گرامی، موت باوجود اس کے کہ ایک اٹل حقیقت ہے، ایک نوشتہ دیوار ہے، اور خالق کائنات نے قرآن مجید میں سورہ الملک میں اس کا تذکرہ کچھ یوں کیا ہے کہ موت کے ذکر کو حیات کے ذکر پہ مقدم رکھا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ مبارک ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں یہ پوری کائنات ہے،
اور وہ ذات کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا، حیات اور موت کو نہیں، موت اور حیات کو۔ اور یہ کلام کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کلام خداوند متعال کا کلام ہے، کہ جس میں ہم ردیف اور قافیے کی کوئی کمزوری یا کوئی ضرورت شعری یہاں پہ ہم تصور نہیں کر سکتے، کہ ضرورت شعری جو ہے اس نے شاعر کو مجبور کیا کہ یہاں پہ مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم کر دے۔ یہ کلام اس حکیم کا کلام ہے کہ جو اپنی ترجیحات کو بہتر سمجھتا، گویا کہ دوسرے لفظوں میں بتا رہا ہے کہ اے دنیا والوں، موت کو پہلے سامنے رکھو اور حیات کو بعد میں اس کے سامنے رکھو، اس لیے کہ موت سے کوئی مفر نہیں ہے، موت بہرحال اس سے ہر کسی کا واسطہ پڑنا ہے، اور حیات کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ وہ موت اور موت کے بعد ہونے کو ہوگا۔ کون کامیاب مرا اور کون ناکام، یہ کامیابی اور ناکامی کے فیصلے ہم نہیں کر سکتے، یہ مالک یوم الدین کرے گا، جو اس دن کرسی انصاف پہ بیٹھ کے اور ہر کسی کا فائل جب اس کے سامنے پیش ہوگا تو جس کو وہ کامیاب کہے گا وہ کامیاب قرار پائے گا، اور جس کو وہ ناکام کہے گا وہ ناکام قرار پائے گا۔ تو باوجود اس کے کہ یہ اتنی سامنے کی حقیقت ہے، لیکن انسان کی فطرت ایسی ہے کہ انسان موت سے کراہت محسوس کرتا ہے، موت سے انسان کو ابا ہے، انسان کو ایک الجھن اور انسان کو ایک گھبراہٹ ہوتی ہے۔ بعض معاشروں میں اور بعض سرکلز میں تو موت کا نام اگر لے لیا جائے تو لوگ منع کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے وقت میں یہ کس چیز کا نام لے دیا، اللہ اللہ کیجئے، یہ بڑا مبارک موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، آپ یہاں پہ موت کا تذکرہ مت کیجئے۔ موت سے ایک کراہت، ایک الجھن، ایک پریشانی، ایک گھبراہٹ ہوتی، اور ہر کسی کو ہوتی، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ۔ بس یہی میرا موضوع گفتگو ہے، اور میں 10 منٹ سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ اصول کافی ہماری حدیث کی ایسی ہی کتاب ہے اہل تشیع کے اندر کہ جیسے اہل سنت کے اندر صحیح بخاری۔ اہل سنت کے ہاں جو 6 کتابیں ہیں حدیث کی، ان میں جو سب سے بڑی کتاب حدیث کی اور سب سے معتبر کتاب حدیث کی ہے وہ صحیح بخاری، اور اہل تشیع کے ہاں جو حدیث کی سب سے بڑی اور معتبر کتاب ہے وہ اصول کافی۔ اصول کافی کے اندر ایک حدیث ہے کہ ایک صاحب تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن سنان، صحابی تھے امام جعفر صادق کے۔ یہ امام کی خدمت میں آئے اور